بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کے اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں کویت سے لاکھوں افراد سفر کرنے کا امکان ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی کے امور اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کے سرکاری ترجمان انجینئر سعد رتیبی کا کہنا ہے کہ 2022 کا موسم گرما کووڈ-19 وبائی مرض کے بعد پہلا موسم گرما ہے جس میں سفر کی مانگ میں ناقابل یقین اضافہ ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال کے عرصے کے دوران سفری ریزرویشن کی کوئی مانگ نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ خاص طور پر چونکہ کویتی سیاحت کی شوقین ہیں، لہٰذا اس موسم گرما میں طلب میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس موسم گرما میں سیاحوں کی تعداد 2019 میں جیسے واپس آ گئی۔ ایک خصوصی پریس بیان میں انجینئر رتیبی نے کہا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح ہم بھی یقین تھا کہ 2023 اور 2024 کے دوران ہوائی اڈے بحال ہو جائیں گے، تاہم کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گرمیوں کے موسم میں پروازوں کے حوالے سے سفری نقل و حرکت اس طرح واپس آ گئی ہے جس طرح کووڈ-19 کے دور سے پہلے تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کویت ڈی جی سی اے نے تمام مسافروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فلائٹ سے 3 گھنٹے پہلے کویت کے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ سفری سیزن کے داخلے کے ساتھ ہی شہری ہوابازی کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ استعمال کرنے والے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کویت کے وقت کی پابندی کریں اور پرواز کی روانگی سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر موجود رہیں۔ سفری طریقہ کار کو مکمل کریں تاکہ زیادہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے۔ ایک مقامی عربی روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق سول ایوی ایشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نشر ہونے والی آگاہی ٹویٹس میں مسافروں سے بھی کہا ہے کہ وہ روانگی کے گیٹ پر مقررہ بورڈنگ وقت پر موجود رہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں ایک کویتی شہری اور ایرانی تارکین وطن منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک شہری کو وفرا کے علاقے میں ایک فارم کے اندر چرس کے پودے اگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، تاہم ایک اور معاملے میں سکیورٹی اہلکاروں نے جبریہ کے علاقے میں ایک ایرانی شخص کو 5.5 کلو گرام چرس اور 4 کلو گرام شبو کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ دونوں افراد کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان کے ساتھ مزید کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کی منسٹری آف انٹیریئر نے ہزاروں جعلی آئل فلٹر ضبط کر لیے ہیں۔ منسٹری آف انٹیریئر کے انسپکٹر نے سلیبیا میں ایک گودام پر چھاپہ مارا اور ہزاروں جعلی فلٹرز قبضے میں لے لیے ہیں۔ بین الاقوامی برانڈز کے جعلی لوگوں والے جعلی مصنوعات کو قانونی تحقیقات کے دوران ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس گودام میں تمام اشیاء جو انٹرنیشنل برانڈ کے لوگوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی سب 2 نمبر تھی یا غیر پائیدار تھی، جس کی وجہ سے تمام سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت مینا عبداللہ اسکریپ یارڈ میں جمعے کو گودام میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے وہاں موجود کافی زیادہ مقدار میں سامان جل کر راکھ ہو گیا، تاہم اسکریپ یارڈ میں لگنے والی آگ کو بجھاتے ہوئے 5 فائر فائٹر زخمی ہو گئے، تاہم ابھی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔